یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رکھا شہزادے گلگو قبا امداد کن۔ آئیے ہم اور آپ بڑی تیزی کے ساتھ اس بزم نور کا آغاز کرنے سے پہلے منبر رسول پر جتنے بھی میرے باوقار مقتدر علماء اہل سنت، حفاظ کرام، شعراء اہل سنت، معزز سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر دونوں ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا داتا انیس بے کسا چارہ ساز درد منداں، کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے، حضرت دائی حلیمہ کی گود کے پالے، حضرت عبداللہ کے جگر پارے، حضرت آمنہ کے راج دلارے، یعنی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے کس پناہ بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج کی یہ بابرکت محفل جس میں ہم اور آپ شرکت فرما رہے ہیں، اور ابھی تک آپ نعت و منقبت کے اشعار ملاحظہ فرما رہے تھے، چند منٹ کے لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو آپ کو کچھ لمحے کے لیے قرآن و حدیث کے قریب کرنا چاہوں گا۔ اہل اسٹیج کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ یہ جو محفل سجی ہوئی ہے، یہ محفل ابھی تک ہم اور آپ یا اہل اسٹیج آپ خود ہی بتائیں، ہم کسی محفل میں شرکت کرتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ کسی حافظ قرآن کی دستار بندی ہوئی ہے اور ہم اس کی دستار بندی ہونے کے بعد شکریہ میں جو محفل رکھی جاتی ہے اس محفل میں شرکت کیے ہیں۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے عالم کا کورس مکمل کیا ہو اور پھر اس کے گھر والوں نے محفل رکھی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے فضیلت تک پڑھائی کی ہو پھر اس کے گھر والوں نے محفل رکھی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مفتی بن کر آیا ہو اور اس کے گھر والے مفتی بننے کی خوشی میں اس کے گھر میں پروگرام کر رہے ہیں، مگر آپ یقین جانیں یہ وہ محفل ہے جہاں صرف یہ نہیں کہ یہاں صرف رسم
دستار حفظ ادا کی جائے گی. یہ نہیں کہ صرف قرأت کی دستار کی رسم ادا کی جائے گی، بلکہ یہاں حفظ کا بھی تاج ہے، قرأت کا بھی تاج ہے، عالمیت کا بھی تاج ہے، فضیلت کا بھی تاج ہے، اور افتاح کا بھی تاج ہے. ہم اس محفل میں شرکت کر رہے ہیں. حالانکہ میرا موضوع دوسرا تھا اور حضرت لوگوں نے مجھے کھڑا کر دیا، حالانکہ وقت ہو گیا تھا. کچھ باتیں تو ایسی ہوں گی جو ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ میں نہ آئیں، لیکن اہل اسٹیج کے سمجھ میں ضرور آئیں گی. میں ایک چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے اگر میری باتیں اگر آپ کو بھی پسند آ جائیں تو آپ بھی رکھ کر اپنے گھر چلے جائیے گا. عموماً انسان کی جو زندگی ہوا کرتی ہے، عموماً انسان کی جو زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی 3 چیزوں پر منحصر ہوتی ہے. اس کی لائف سٹائل میں وہ 3 چیزیں ضرور ہوتی ہیں. وہ چیز ہے کیا؟ وہ چیز یہ ہے کہ اگر ہم کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ہم کسی اچھی کوالٹی والی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور ہم کسی اور اچھی چیز کو دیکھتے ہیں تو بھی ہم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. خلاصہ یہ ہوا کہ انسان کی جو لائف ہے، انسان کی جو زندگی ہے، وہ 3 چیزوں پر منحصر ہے. اگر ہم کسی سے عقیدت رکھ رہے ہیں تو اس بنیاد پر کہ وہ آدمی بڑا خوبصورت ہے. اگر ہم کسی سے عقیدت رکھ رہے ہیں تو اس بنیاد پر کہ وہ آدمی خوبصورت تو نہیں مگر اس کے پاس علم ہے. اور ہم کسی سے عقیدت رکھ رہے ہیں اس بنیاد پر کہ اس کے پاس خوبصورتی تو نہیں ہے، بظاہر علم تو نہیں ہے، لیکن جو اس کی واستوکتا ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو حقانیت ہے، وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. آپ ایسے سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا اگر آپ کو کوئی گلاب دے، وہ گلاب کہ جب اس کو کانٹوں سے نکال کر لایا جاتا ہے تو بڑا خوبصورت دکھتا ہے، بڑا خوبصورت دکھتا ہے. گویا کہ اس کی جو بیوٹی ہوتی ہے، اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، اس کی طرف ہم مائل ہو جاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ گلاب بڑا خوبصورت ہے. اور جب اس کو توڑ کر لایا گیا، ہم نے اس کے حسن کو دیکھا، اس کی خوبصورتی، اس کی بیوٹی کو دیکھا، ہم اس کے دیوانے ہو گئے. اور پھر جب اور آگے بڑھیں اور اس گلاب کو جب اپنے کان، اپنے ناک سے ہم نے قریب کیا اور اس کی خوشبو کو جب ہم نے سونگھنے کی کوشش کی تو اس کی بھینی بھینی خوشبو ہمارے دل کو بھا گئی اور ہم نے اس کو اپنے قریب کر لیا، اس لیے کہ یہ خوبصورت بھی ہے اور یہ خوشبو بھی دے رہا ہے. لیکن اس کی واستوکتا کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خوشبو جب توڑ کر لایا گیا بڑا خوبصورت ہے. 1 دن ہوئے، 2 دن ہوئے، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، مگر جب وہ 3 سے 4 سے 5 دن کا ہوگا، اب اس خوشبو، اس پھول سے خوشبو نہیں بلکہ بدبو آئے گی. بدبو میں وہ تبدیل ہو جائے گا. جس خوشبو کی وجہ سے ہمارا دل اس کی طرف متوجہ ہوا ہے، اب اسی گلاب سے، اسی روز سے ایک بیڈ اسمیل نکل رہی ہے، ایک جو ہے خراب خوشبو نکل رہی ہے. گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ہم گلاب کے قریب ہوئے تھے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کی خوشبو کو دیکھ کر، مگر اس کی حقیقت تو یہ نکلی کہ 2 سے 3 دن کے بعد، 4 سے 5 دن کے بعد وہ اپنی اوقات بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ بظاہر خوبصورت دیکھ کر تم کسی سے دل لگی مت کرنا، بظاہر خوبصورتی دیکھ کر تم کسی کے قریب نہ جانا، بظاہر اس کی خوشبو دیکھ کر، اس کی کوالٹی دیکھ کر بظاہر تم اس کے قریب نہ جانا. اگر اس میں حقیقت ہوگی، اگر اس میں واستوکتا ہوگی تبھی تم ان کے قریب جانا، اور اگر تم قریب چلے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد جس طریقے سے خوشبو ختم ہو گئی، وہ پھول مرجھا گیا. اب اس پھول کو ہمیں پھینکنا پڑ گیا. اب اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مٹی میں مل گیا، اور مٹی میں ملنے کے بعد اس کی جو حیثیت، اس کی جو اوقات ختم ہو گئی. اسی طریقے سے ایک اہل علم کو لے لیجئے. ایک بندہ ہے، وہ ابھی پیدا ہوا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اگر آ رہی ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ.
میں آپ ہی لوگوں کے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بچہ کالا ہو یا گورا ہو یا بھورا ہو، کیوٹ ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ جب بڑا ہوا تب اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کوالٹی کیا ہے، اس کے اندر گن کیا ہے، اس کے اندر اچھائیاں کیا ہیں۔ تو ہم اگر اٹھیں اور دیکھنے کے بعد جائزہ لیں تو ایک بندہ ہے جو بظاہر کالا ہے، ایک بندہ ہے بظاہر گورا ہے، مگر جب اس کی عمر 10 سال ہوئی، 15 سال ہوئی، وہ جوان ہوا تو اس کی جو کیوٹنس ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ مگر جو اس کی کوالٹی ہے، اس کے جو گن ہیں، مثال کے طور میں کوئی بندہ ہے انجینئر ہے، اب وہ انجینئر اگرچہ کالا ہے مگر اپنے علم کی بدولت وہ اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے، وہ ایک انجینئر اپنی قوم کی رہنمائی کر رہا ہے، وہ ایک انجینئر بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہے۔ گویا کہ اس کے اندر جو کوالٹی تھی، اس کے اندر جو بیوٹی تھی، وہ تو ختم ہو گئی مگر کوالٹی بچی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، یہ جو اس کی کوالٹی بچی ہے یہ کب تک بچی ہے؟ جب تک وہ زندہ ہے، جب تک مغز کام کر رہا ہے، جب تک اس کا ذہن ساتھ دے رہا ہے۔ جس دن اس کے ذہن نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کی جو کوالٹی ہے ختم ہو جائے گی۔ یا اس کے ذہن نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا، ملک الموت آئے اور اس کی روح کو قبض کر لیا، اس کی جو کوالٹی ہے ختم ہو گئی ہے۔ بیوٹی تو پہلے ختم ہو گئی تھی لیکن جو کوالٹی انجینئر کی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کی کوالٹی چند دنوں کے لیے نہیں ہے، جس کی بیوٹی چند دنوں کے لیے نہیں ہے، جس کی حقیقت اور جس کی ریالٹی چند دنوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ اپنے ذہن کو تھوڑا سا اور قریب کریں۔ اب آپ چلتے ہیں مدرسے کی طرف۔ ایک بندہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے، وہ بڑا معصوم ہے، وہ بندہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن جب اس کی عمر 2 سال 4 سال 10 سال 15 سال کی جب اس کی عمر ہوئی ہے، اس کی جو کیوٹنس ہے، اس کی جو بیوٹی ہے وہ غائب ہو گئی ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد اس نے اپنے آپ کو حافظ قرآن بنا لیا، قرآن کے مکمل 30 پاروں کو اپنے دل میں بسا لیا، تو کہا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے۔ اب فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ جو حافظ قرآن نہیں ہے، اگرچہ اس کے ماں باپ ہو وہ نیچے بیٹھیں گے، لیکن ایک حافظ قرآن کی بدولت سے اوپر بیٹھ جائے گا، اوپر آ جائے گا۔ آپ اپنے ذہن کو اور قریب کریں۔ جب ہم آپ اسکول کی لائن میں جاتے ہیں، اسکول کی طرف جاتے ہیں، تو ہم اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس کے علم کی حفاظت اس کا علم اس وقت تک کرتا ہے جب تک وہ قبر میں نہ چلا جائے۔ لیکن آپ حافظ قرآن کی شان دیکھیں، حافظ قرآن کا مرتبہ دیکھیں، عالم ربانی کا مرتبہ دیکھیں۔ بندہ اگرچہ کالا ہے مگر شروعات میں خوبصورت لگ رہا ہے، اور آگے آپ چلیں گے، بندہ اگرچہ کالا ہے مگر قرآن مجید جو اس نے حفظ کر لیا ہے اس کے اندر گڑ آ گئے ہیں، اس کے اندر کوالٹی آ گئی ہے۔ لیکن جب اسی بندے کے سامنے کسی انجینئر کو رکھا جائے، اس کے انجینئر کا علم ختم، اب جب قبر میں جائے گا اس کا علم اسے بچا نہ پائے گا، جب قبر کی سرحدوں میں جائے گا اس کا علم اس کے علم کے مطابق وہ جواب نہ دے سکے گا۔ لیکن ایک حافظ قرآن ہے، ایک عالم ربانی ہے، ایک قاری قرآن ہے، ایک وقت کا مفتی ہے، ایک فقیہ اسلام ہے، اس کی کیا برکتیں ہیں، اس کا کیا مقام ہے؟ اس کا مقام یہ ہے کہ ایک بندہ پیدا ہوا ہے، اس کے اندر جب تک کوالٹی ہے، جب تک اس کا مغز کام کر رہا ہے، تب تک تو اس کا علم اس کو فائدہ دے گا۔ لیکن مغز کام کرنا بند کیا، اس کے علم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن آج آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ یہ سنیں گے کہ مثال کے طور میں آج ہمارے بڑے بھائی جناب حضرت حافظ و قاری مولانا مفتی شوکت رضا احمدی صاحب کی آج دستار عبض ہے۔ آپ اپنے ذہن کو اور قریب کریں۔ شوکت بھائی کی زندگی کو ہم رکھتے ہیں، جب شوکت بھائی چھوٹے تھے بڑے خوبصورت تھے، جوان ہو گئے اور عمر بڑھے گی، ان کی کیوٹنس گون ہو جائے گی، ان کی جو بیوٹی ہے ختم ہو جائے گی۔ لیکن جن کے اندر جو گن ہیں، ان کے اندر جو اچھائیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حافظ بنا دیا ہے، یہ کبھی ان سے جدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قاری بنا دیا ہے، یہ قاری ان سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عالم بنا دیا ہے، یہ ان کے جو علم ہے ان سے کبھی جدا نہ ہوگا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مفتی بنا دیا ہے، ان کا مفتی والا علم ان سے کبھی جدا نہ ہوگا۔ آپ ایک ترازو کے پلے پر اس سائنٹسٹ کو رکھیں، آپ ایک ترازو کے پلے پر اس مفکر کو رکھیں، آپ ترازو کے ایک پلے پر اس مدبر کو رکھیں جو بہت بڑا پروفیسر ہے، بہت بڑا انجینئر ہے، بہت بڑا مدبر ہے۔ اس کے علم نے اس کو کب تک فائدہ دیا؟ جب تک اس کا مغز کام کر رہا تھا، جب تک قبر میں نہیں گئے، جب تک
قبر میں نہیں گیا تھا تب تک اس کے علم نے اس کو فائدہ دیا، لیکن کسی انجینئر سے آپ یہ سوال کریں آپ کے قبر میں کیا ہو رہا ہے تو کیا یہ کہہ سکتا ہے جو میں نے انجینئرنگ پڑھا تھا اس کی بدولت، اسی علم کی بدولت اللہ تعالیٰ میرے عذاب کو دور فرما رہا ہے؟ جب میرے والدین کی قبر میں رحمت و انوار کی بارشیں ہو رہی ہیں وہ انجینئر تھک جائے گا اور یہ کہے گا کہ میرا علم مجھے اس وقت تک میرا ساتھ دیا جب تک میرا مغز کام کر رہا تھا، جب تک میں قبر کے اوپر تھا، لیکن جب میں قبر کے نیچے آیا ہوں میرے علم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ نعرہ تکبیر بولے، ہر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ دستار بندی، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، زندہ باد، شہباز بھائی، واہ واہ۔ اس کے علم نے اس کا کب تک ساتھ دیا؟ جب تک وہ قبر کے اوپر ہے۔ لیکن آپ مختصر میں ایک عالم ربانی کی زندگی کو رکھیں اور دیکھیں، جب وہ عالم پیدا ہوا اگر کالا ہے تب بھی خوبصورت، اگر گورا ہے تب بھی خوبصورت، اور اگر وہ 15 سال 20 سال 25 سال کا ہو گیا اور ہونے کے بعد جب اس نے حفظ کر لیا تو اس کے اندر کوالٹی آ گئی، اور ایسی کوالٹی ہے کہ انجینئر کی کوالٹی قبر کے اوپر تک ہے، مگر حافظ قرآن کی کوالٹی جب چھوٹا تھا تب بھی ہے اور آج بھی ہے، اور جو ہے قبر کے اندر بھی رہے گی اور صبح قیامت تک اس کی کوالٹی بچی رہے گی۔ مگر ایک انجینئر ہے اس کی کوالٹی ختم۔ اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ جس نے انجینئرنگ کیا، یہ علم کوئی بیکار کا علم نہیں ہے، لیکن جو دین مصطفیٰ کا علم ہوتا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا جو علم ہوتا ہے، نبی کونین کی حدیثوں کو سینے میں بسانے کا جو علم ہوتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب انسان کا علم اس کے قبر تک فائدہ دیا، لیکن ایک عالم ربانی ہے، ایک حافظ قرآن ہے، ایک جو ہے قاری قرآن ہے، مصطفیٰ کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع بها او ولد صالح يدعو له۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کی جب موت ہو جاتی ہے، انسان جب ختم ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں ہیں کیا؟ پہلا تو وہ ہے کہ اگر اس نے کسی کو صدقہ جاریہ دیا تھا، دوسرا تو یہ ہے کہ وہ علم جو اس کے لیے خود نفع بخش ہو اور دوسروں کو فائدہ پہنچایا ہو، اور تیسرا وہ اس کی اولادیں جو اس کے لیے نفع بخش ہو، وہ اولادیں جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہو۔ اب آپ ایک عالم کی زندگی کو رکھیں، ایک عالم دین جب چھوٹا ہے تو بھی اس کے ساتھ برکتیں ہیں، ایک عالم دین جب بڑا ہو گیا ہے تو اس کا علم اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور ایک عالم دین جب قبر کے اندر گیا ہے تو اس کی برکتیں لوٹ رہا ہے، اور ایک عالم دین جب قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ اب جس کو اس عالم دین نے پڑھا ہے، وہ لوگ جب تک جس زمین پر بیٹھ کے اللہ رسول کی صدائیں بلند کرتے چلے جائیں گے، اس عالم ربانی کو قبر کے اندر ثواب ملتا چلا جائے گا۔ پتہ یہ چلا دنیا کا جو علم ہوتا ہے وہ قبر کے اوپر تک ہوتا ہے، مگر مصطفیٰ کے دین کا جو علم ہوتا ہے وہ قبر کے اوپر بھی ہوتا ہے اور قبر کے اندر بھی ہوا۔ مصطفیٰ کے دین کا جو علم ہوتا ہے وہ قبر کے اوپر بھی ساتھ دیتا ہے اور قبر کے اندر بھی ساتھ دیتا ہے، اور یہیں تک نہیں بلکہ قبر میں اس کا ساتھ تو دیتا ہی ہے، اور حشر کے میدان میں جب اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا تب دنیا والے دیکھیں گے اور تانا دینے والے یہ کہیں گے ہم تو ان مولویوں کو بیوقوف سمجھتے تھے، ہم تو ان مولویوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن کو سینے سے لگانے کی وجہ سے ان کا مقام اتنا بلند کر دیا ہے کہ جب یہ چلتے ہیں تو رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، جب یہ قبر میں لیٹتے ہیں تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اپنی قبر کسی عالم ربانی کے بغل میں بنواؤ تاکہ اس کی برکتیں ہوں، اور قیامت کے دن ان عالم ربانی کے والدین کو وہ تاج دیا جائے گا، جس تاج کا یہ مقام ہے کہ اگر سورج بھی دیکھے گا تو شرما جائے گا۔ پتہ یہ چلا جو علم دین ہوتا ہے، جو علم دنیا ہوتا ہے وہ دنیا تک محدود رہتا ہے، لیکن جو علم دین ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی محدود رہتا ہے، اور جب دنیا چھوڑ کر ایک انسان جاتا ہے تو قبر میں بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اور حشر میں بھی اس کا ساتھ وہ علم دیتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو بولنے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔